میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا خزینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شبہ اور بے حد رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اس مہینے میں۔ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی جتنی رحمتوں کو برساتے ہیں اور برکتوں کو برساتے ہیں، اگر انہیں ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف رمضان کے ایک مہینے کے اندر جتنی رحمتیں اترتی ہیں اور برکتیں اترتی ہیں، انہیں ایک طرف دوسری طرف رکھ دیا جائے تو 11 مہینے اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس مہینے میں ان 11 مہینوں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اور بخشش اور معافی کا خزینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے، ہمارے پاس موقع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم العباد، اگر لوگوں کو پتہ چلے ما رمضان، کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی نعمتوں کا پتہ چلے، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا پتہ چلے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو فرمایا میری امت یہ آرزو کرنے لگے، یہ تمنا کرنے لگے کہ پورا سال رمضان ہونا چاہیے۔ اگر امت کو یہ پتہ چلے کہ رمضان میں کتنی برکتیں ہوتی ہے، کتنے انوارات ہیں، کتنے برکات ہیں، تو فرمایا امت پھر یہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان رہے۔ ایسا انوارات والا مہینہ، برکات والا مہینہ۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن نے روزے کے مقصد کے طور پر 3 الفاظ استعمال کیے، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، مومنین کو روزے کا حکم دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور لعلکم تشکرون، چونکہ اللہ کی نعمت ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو جو مین مقصد ہے روزے کا وہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کا ایک لفظ ہے جو ہم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ متقی، تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر خدا کا خوف ہو، اور اللہ کا ایسا خوف ہو کہ بندہ گناہ کی طرف آگے نہ بڑھے۔ بندہ جب گناہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا تو فوراً اس اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ فوراً پیچھے ہٹ جائے۔ اصل میں تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی اور گناہ کی نفرت ہوتی ہے۔ طاعات کا سچا جذبہ ہوتا ہے، عبادات کا سچا جذبہ ہوتا ہے، اور نیکیوں کا سچا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کی ایک علامت ہے۔ دل کے اندر گناہوں کی نفرت، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے، یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے سوال کیا، فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، کبھی آپ کا اتفاق ایسے راستے پر گزرنے کا ہوا ہے جہاں پر کانٹے دار درخت ہو، تنگ راستہ ہو، دونوں طرف سے کانٹے ہو، گزرنا مشکل ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے، ہاں جی، ایسے راستے پر گزرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ فرمایا پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے، شمرت واجتہدت،
میں نے اپنے دامن کو سمیٹا، بڑی کوشش کی کوئی کانٹا مجھے نہ لگے، حفاظت کے ساتھ میں وہاں سے گزر جاؤں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ ایک مومن جب دنیا کے اندر معاملات کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دنیا کے بازاروں سے گزرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا ہے، تو شیطان نے مختلف قسم کے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے سود کا کانٹا سامنے آتا ہے، دوسری طرف سے رشوت کا کانٹا سامنے آتا ہے، تیسری طرف سے بدنظری کا کانٹا سامنے آتا ہے، پھر حرام کا کانٹا سامنے آتا ہے، حق تلفی کا کانٹا سامنے آتا ہے، پھر زبان کی چاہت ہوتی ہے کہ جھوٹ نکلے، اور آنکھوں کی چاہت ہوتی ہے کہ بدنظری ہو جائے، کانوں کی چاہت ہوتی ہے کہ غلط سنا جائے۔ لیکن یہ بندہ اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہے، سود سے بھی بچ کر چلتا ہے، رشوت سے بھی بچ کر چلتا ہے، بدنظری سے بچ کر یہ چلتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا جیسے آپ اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ نے اپنے دامن کو سنبھالا اور حفاظت کی کانٹوں سے، اسی طرح گناہوں کے کانٹوں سے جو بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے یہی متقی ہے۔ چونکہ شیطان نے تو اللہ کے سامنے ہی یہ کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ۔ شیطان نے کہا اللہ آپ نے تو مجھے مردود ٹھہرا دیا، میرے بارے میں تو اعلان ہو گیا، لیکن میں آپ کے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں جال بچھاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا کی چیزوں کو عظیم بنا کر ان کی آنکھوں کے سامنے دکھاؤں گا، دنیا کی چیزوں کو بڑا بنا کر، قیمتی بنا کر، ان کے دلوں کے اندر دنیا کا یقین بیٹھ جائے گا، دنیا کی چیزوں کا یقین بیٹھ جائے گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، مختلف قسم کے جال بچھاؤں گا، اور دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، اوپر سے حملہ کروں گا، نیچے سے حملہ کروں گا، مجھ سے بچے گا نہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر گزار کم رہیں گے۔ تو شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں، جو تقوی کی چادر ہے مومن کے پاس، شیطان کے مختلف قسم کے جال ہے، گناہوں کے کانٹے ہیں۔ جب یہ کانٹے اس تقوی کی چادر کے اوپر لگتے ہیں تو وہ چادر بھی ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تار تار ہو جاتی ہے، تقوی باقی نہیں رہتا۔